ایک مرتبہ پھر زندگی میں عشرہ ذی الحج نصیب فرمایا۔ آج ذی الحج کی 5 تاریخ ہے اور یہ ایام بڑے فضیلت والے ہیں۔ ان میں کیے گئے اعمال اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ان میں تسبیح پڑھنا، تکبیر پڑھنا، نیک اعمال کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، روزے رکھنا، سب عبادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ حتیٰ کہ 9 ذی الحج جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس ایک روزہ رکھنے کی برکت سے 1 سال پچھلے کے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات میں یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ان ایام میں کوئی عمل کرنا ایسا ہے جیسے رمضان المبارک کے دنوں میں عمل کرنا، اور ان کی راتوں میں کوئی عمل کرنا ایسا ہے جیسے شب قدر میں عمل کرنا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے بہانے سے ہمیں بخشش کے لیے یہ موقع عطا فرمائے ہیں۔ کبھی رمضان کا موقع، کبھی شب قدر کا موقع، کبھی عشرہ ذی الحج کا موقع، کسی نہ کسی موقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش اور عطائیں ہوتی ہیں۔ کمزوری ہم انسانوں میں ہے، ہم اللہ سے مانگتے نہیں، ہم اللہ کو عطائیں نہیں دکھاتے۔ مسلمان نام ہے ماننے کا، جس کے ساتھ لفظ مسلم لگ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہر حکم کو مانے گا۔ تو جو قربانی والا عمل ہے نا، یہ بھی ہمیں فرما برداری سکھاتا ہے۔ اس کا بیک اپ جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الغذائی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پس منظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات ماننے میں حد کر دی، کسی حکم کو نہیں ڈالا۔ اللہ نے جان مانگی تو آپ کو پیش کر دی، مال مانگا تو مہمانوں میں اتنا خرچ کیا، مال اتنا خرچ کیا کہ کبھی پیچھے نہ آئے۔ بدن مانگا تو بدن چھوڑ دیا، قربان کر دیا، اپنے بدن کو چھوڑ گئے ہمیشہ کے لیے۔ اولاد مانگی، اللہ نے 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، بڑھاپے کی عمر میں جب بیٹا پیدا ہوا، اور اس عمر میں اللہ بیٹا کسی کو دے دے تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ یا چلو زندگی کا سہارا مل گیا، یہ میرے کام آئے گا، اور تو اور اسے دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے۔ بندہ باہر سے تھکا ہوا آئے، اولاد گھر میں موجود ہو، معصوم بچے کھیل رہے ہو، موبائل کو دیکھ کر اور خوشی محسوس کرے تو والد کی آدھی تھکاوٹ ایسے ہی اتر جاتی ہے بچوں کی خوشی کو دیکھ کر۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جتنی بھی آزمائشیں آپ کو عطا کی، جتنے بھی معاملات، جتنے بھی اللہ کی طرف سے امتحانات آئے، سب کے سب امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے، اور ہر ایک میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امتحان کے بدلے میں پھر انعام بھی فرمایا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ ہمارے اندر آج مسلمان کیوں کمزور ہو رہا ہے، کیوں معاشرے کے اندر اس کی عزت نہیں ہے، کیوں اپنا اسٹیٹس کھو چکا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ جو میرے محترم بھائیوں دوستوں، جب کوئی بادشاہ کسی بندے سے کہے کہ یہ میرا حکم مانو، یہ کام اس کے ذمہ لگائے سے کرو، اور وہ کرتا ہے، ہر حال میں کرتا ہے، تو بادشاہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو وہ بادشاہ جو سارے بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے، جس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، جس سے بڑا کوئی قدرت والا نہیں، جس سے بڑا کوئی بلندی میں نہیں، اس جیسا بادشاہ تو کہیں ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، انسان کے ذہن میں سوچ بھی نہیں آ سکتی۔ تو اس ذات کا جب مسلمان حکم مانے گا نا، تو اللہ اس مسلمان قوم کو عروج عطا فرمائیں گے۔ یہ قوم پھر سے عزت اور وقار کی زندگی جیے گی۔ لیکن جب سے حکم اللہ کا توڑا، طریقہ رسول اللہ کا چھوڑا، تو آپ دیکھ لیجئے ہماری آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہیں، ہر طرف مظلوم مسلمان ہیں، مار
مسلمان کھا رہا ہے۔ مسلمان کو احکام الہی پر خوش ہو کر عمل کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ جو اللہ کی طرف سے پابندیاں، جو اللہ کی طرف سے احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، 100% ان احکامات پر عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کے حکم سے پیچھے نہ ہٹے، اس کو ماننے میں آگے سے آگے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام، آپ نے کبھی بھی ماتھے پر شکم نہیں لے کر آئے، بل نہیں چڑھایا، تیوری نہیں چڑھائی ماتھے پر، اور یہ بھی کہا کہ میں اس حکم کو کیوں مانوں، یہ بات نہیں تھی فرمائی، بلکہ جب بھی جس حال میں اللہ کا حکم آیا اسی حال میں اللہ کے حکم کو بالکل پورا کیا۔ اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت تھی۔ آپ بہت بڑے مواحد تھے، روح زمین پر آپ سے بڑا کوئی توحید والا نہیں تھا۔ آپ نے جیسے اللہ کو مانا نا، ایسے کسی نے نہ مانا، ہر ایک حکم کے لیے اپنی جان کو حاضر کر دیا۔ تو انسان جب حل کر دیتا ہے نا، کسی کی بات کو ماننے میں حل کر دیتا ہے، نہ وہ جان کی پرواہ کرے، نہ وہ مال کی پرواہ کرے، نہ وہ وطن کی پرواہ کرے، نہ بیوی بچوں کی پرواہ کرے، اسی کا حکم مانتا چلا جائے، تو پھر اللہ کی عطا کرنے میں اس کے لیے یعنی کہ اس کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میں نے آپ کے لیے قربانیاں دی، آپ جانتے ہیں، آپ کے لیے میں نے یہ گھر بنایا، یا اللہ اب اس گھر کو بسانے والا بھی بھیج دیجیے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم جتنی قربانیاں تم نے دی ہے، میرے حکم کو مانا ہے، میں اب جو آخری پیغمبر بھیجوں گا وہ تیری ہی اولاد میں سے بھیجوں گا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں سے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ یہ وہی اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کا نام سایہ، آپ جن کے ساتھ ہجرت فرما کر تشریف لائے تھے، لیکن راستے میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کے سپاہی جو ہے سمندر میں گشت کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی نوجوان لڑکی ہوگی، کوئی بھی ہوگی، اسے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت فرما کر جا رہے تھے تو آپ بھی کشتی میں سوار تھے، اور اللہ نے بتا دیا ہوا تھا کہ یہاں ایسے معاملات پیش آتے ہیں، لیکن اس نے یہ بھی انصاف کہا کہ اگر کوئی کہے نا یہ میری بہن ہے تو اسے وہ کچھ نہیں کہتے، وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ یہ میری بیوی ہے یا کوئی اور ہے، بیٹی ہے، پھر وہ اسے لے جاتے ہیں اٹھا کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ سے کہا کہ دیکھو، روح زمین پر ایک تو مسلمان ہے، میں مسلمان ہوں، تو مسلمان بھی مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس نظریے سے میں نے ان کے سامنے کہنا ہے کہ یہ میری بہن ہے۔ ویسے تو میری بیوی ہے، لیکن میں اس نظریے سے کہوں گا کہ تو میری بہن ہے، کہ روح زمین پر اللہ کو ماننے والا نہ تیرے سوا کوئی نہ میرے سوا کوئی ہے، تو لہٰذا اس معاملے میں تجھے یہ کہوں گا، لہٰذا ہو سکتا ہے بچت ہو جائے۔ تو ان لوگوں کو سپاہی جو تھے بادشاہ کے وہ آئے اور آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگے یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری بہن ہے، لیکن ان بدبختوں نے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے گئے بادشاہ کے سامنے۔ اب نبی کی بیوی تھی، پاک دامنہ تھی، اللہ نے حسن بھی عطا فرمایا، پھر اس کے ساتھ پاکیزگی بھی تھی، مطالعہ بھی تھی۔ تو بادشاہ جو تھا اس کی عادت تھی کہ وہ جس کو بھی اس کے سامنے پیش کیا جاتا تو اسے وہ اپنی دل کی خواہش پوری کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے کسی اور کمرے میں بٹھا دیا۔ اب سارہ علیہ السلام کو پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے۔ تو بادشاہ جو ہے اس نے کہا کہ میں آتا ہوں، اسے تیار کرو، میں اس کے پاس اس سے قربت حاصل کروں گا۔ تو بادشاہ جو ہے یہ کمرے میں داخل ہوتا ہے، جیسے ہی یہ ہاتھ بڑھاتا ہے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف، تو اللہ کی طرف سے اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، بے جان لٹک جاتا ہے زمین سے، ایسے جیسے ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے پھر حضرت سارہ
مجھ سے غلطی ہو گئی، حضرت صاحب علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، اس کی نیت پھر خراب ہوئی، اس نے پھر آگے ہاتھ بڑھایا، حتیٰ کہ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ تیسری دفعہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو معاف کیا تو اس نے پھر چھوڑ دیا عزت کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جاتے ہوئے اس نے ایک لوڑی اپنی طرف سے گفٹ دی، تحفہ دیا، اسے بھی میری طرف سے لے جاؤ، ہدیہ ہے آپ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر، ایک بیوی ہے، ایک لوڑی ہے، ان کو لے کر جو ہے اپنی ہجرت گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ایام زندگی کے گزار رہے، وقت گزرتا رہا، اب آخر عمر بھی زیادہ ہو رہی تھی، سارا علیہ السلام سے اولاد بھی ہو رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ تو سارا علیہ السلام نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میرا مشورہ ہے آپ ان سے کیوں شادی کر لیتے، جو بادشاہ نے آپ کو یہ لوٹی دی تھی، اس سے آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی، تو اب 2 بیویاں ہوئی، ایک کا نام سارا علیہ السلام اور دوسری جو لوٹی بادشاہ کی طرف سے دی گئی تھی اس کا نام تھا ہاجرہ علیہ السلام۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، وہ بادشاہ نے گرفتار کیا، معاملہ سارا ہوا، ادھر سے اس نے پھر ناکام ہو کر اپنی طرف سے لوٹی گفٹ دی، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی طلب ہو رہی تھی، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی، ربی هب لی من الصالحین، ربی هب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما، ربی هب لی من الصالحین۔ اس لیے علماء بھی فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے اولاد مانگو ساتھ نیکی کا لفظ بھی لگاؤ کہ نیک اولاد دے، اولاد ایسی نہ ہو کہ وہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد آپ کی بدنامی کا سبب بنے، دین کی بدنامی کا سبب بنے اور لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے، اس سے تو پھر واقعہ کہتے ہیں اس کا مرجع نہیں بہتر ہے کہ اس نے فتنے اتنے پھیلا دیے، لوگوں کو اتنا تنگ کیا، زمین پر فساد برپا کیا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ سے نیک اولاد مانگو، ربی هب لی من الصالحین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے شادی فرما لی، نکاح فرما لیا، وقت گزرتا گیا، ادھر سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ نے امید فرما دی ہے، امید سے کر دیا، وقت گزرتا گیا، جب اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا، چاند جیسا ٹکڑا، اتنا خوبصورت بیٹا، نام اس کا اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس حالت میں اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا عطا فرمایا کہ میرے اعضاء کمزور ہو رہے ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، جسم کی ہڈیاں بھی کمزور ہو رہی ہیں، اب تو انسان جو ہے 86 سال کی عمر میں کمزوری کی طرف مسلسل چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی باہر سے تبلیغ کر کے واپس آتے، دین کا کام کر کے گھر میں واپس آتے تو فوراً بچے کو دیکھتے دل ٹھنڈا ہو جاتا، ساری تھکاوٹیں اتر جاتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام کہنے لگے ابراہیم اس کو ہاجرہ کو اس کے بیٹے کو لے کر کہیں دور چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر سے ان کے دل میں بھی یہ بات ہے، ادھر سے اللہ کی طرف سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی آ گئی ہے کہ ہاجرہ کو لے کر ان کے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں لبونت صحرا ہے، ایسی وادی ہے جہاں پانی کا نام و نشان کوئی نہیں ہے، سائے کا نام و نشان کوئی نہیں ہے، لبونت صحرا کے اندر زندگی کے آثار نظر نہیں آتے ہیں، لیکن فرما بردار اللہ کے حکموں کو ماننے والوں کے لیے اللہ ایسی ایسی جگہوں سے راستے ان کو لیے کھول دیتے ہیں کہ ان کے وہاں گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ لبونت صحرا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر ننھے معصوم حضرت اسماعیل کو لے کر اور چند کھجوریں، تھوڑی سی کھجوریں، ستو ہے، پانی ہے تھوڑا سا مشکل کے اندر، یہ تھوڑا سا سامان لے کرنا، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِکَ الْمُحَرَّمِ، ایسی جگہ پر چھوڑنے چلے آ گئے ہیں جہاں زندگی کے آثار کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب
ابراہیم علیہ السلام بول نہیں رہے ہیں، ہاجرہ سے کچھ بول نہیں رہے ہیں، رک کر دیا ہے، آپ نے واپس جانے کا رک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، چلتے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ دیکھ رہی ہے کہ مجھ سے نہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہے جو اتنی ناراضگی کا اظہار کیا، اتنی دور سے مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، نہ سایہ ہے نہ پانی ہے، یہاں پر ایک معصوم بچہ، میں گورزاد ہوں، میرے اوپر کوئی جانور حملہ کر لے، 100 خدشات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، یہ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہے۔ اب حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی ہے اور ڈوبتی چلی جا رہی ہے، سوال کر رہی ہے، اے ابراہیم مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جب آخری موت آ گئی ہے نا، جہاں پہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، ابراہیم بولنا بھی نہیں ہے، بات بھی سمجھا دینی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ نہیں پھیرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ ہاجرہ علیہ السلام کی طرف نہیں پھیرا، جس طرف جا رہے ہیں اسی طرف چہرہ ہے، اور ایک انگلی آسمان کی طرف کر کے فرمایا، مجھے اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کسی پر ظلم تو نہیں کرتے ہیں نا، لیکن قربانی اللہ مانگتے ہیں۔ آج ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قربانی مانگی ہے، بیوی بچوں کو لگ صحرا کے اندر چھوڑ کے چلے جاؤ، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا، دیکھنے والا تو کہے گا ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، معاملہ بڑا خراب ہو گیا۔ جب انہوں نے فرمایا نا انگلی کے اشارے سے، اللہ کے حکم کے ساتھ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو حضرت ہاجرہ نے ایک جملہ فرمایا، واللہ لا یزکیعنا ابدا، اے ابراہیم اگر اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہو، پھر اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیسا توکل ہے، کیسا یقین ہے حضرت ہاجرہ کا اللہ پر، اگر اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں پھر چلے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور واپس نہیں آئے، ادھر کیا گئے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، اب ماں کو بھی پیاس ستا رہی ہے، بچے کے لیے دودھ بھی نہیں ہے، بچے کا منہ بھی خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، ماں دعا کروا نا اپنی بھوک کی پرواہ کیے بغیر، پیاس کی پرواہ کیے بغیر اب چکر لگانا شروع کر دیا، کبھی اس پہاڑی پر چڑھ کر ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتی ہے کہیں پانی نظر آ جائے، اللہ اکبر، کہیں کوئی زندگی کے آثار نظر آ جائے، پھر خیال آتا ہے میرا بچہ پیچھے اکیلا ہے، کوئی جانور نہ اٹھا کے لے جائے، درندہ نہ اٹھا کے لے جائے، پھر وہاں سے اتر کر دوڑنا شروع کر دیتی ہے، جیسے قریب آتی ہے بچے کے دوڑنا شروع کر دیتی ہے، تسلی ہو گئی بچہ صحیح سلامت ہے، پھر دوسری طرف بات کر جاتی ہے، ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتی ہیں ساری زندگی کوئی نظر آ جائے، نظر نہ آیا، پھر بچے کا خیال آیا، واپس آ گئی، قریب بچے کے پہنچتی ہے، دوڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے، جس پہلی پہاڑی پر گئی ہے اس کا نام صفا ہے، دوسری پہاڑی کا نام مروہ ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے دونوں پہاڑیوں کے نام قرآن میں ذکر فرما دیے، یہ جو صفا اور مروہ پہاڑی ہے یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی ادائیں اللہ کو پسند آ گئی ہیں۔ یہ کون سی ماں ہے جس نے کہا ابراہیم اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو پھر ہم بھی یہی معاملہ کرتے ہیں، ہمیں بھی یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ارے ماں کی بے چینی ہے، ماں کی بے سکونی ہے، کبھی اس پہاڑ پر جا رہی ہے، کبھی اس پہاڑی پر جا رہی ہے، پھر واپس آتی ہے، اللہ رب العزت کو ادائیں اتنی پسند آ گئی، ہاجرہ پر توکل کرنے والی، بھروسہ کرنے والی، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام کو مطمئن کر کے بھیجنے والی، اے ہاجرہ پھر تیرا نگہبان بھی میں بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ، 7 چکر لگانے کے بعد اللہ اکبر جب قریب آئی ہے نا، بیٹے کے قریب آئی ہے، اللہ نے حکم دے دیا جبریل علیہ السلام کو، اے جبریل جلدی جائے، ماں کی ممتا تڑپتی ہے بچے کی پیاس اور بھوک کے لیے، اللہ اکبر، لکوٹک صحرا کے اندر ہے، جلدی جانا، جہاں پہ وہ معصوم اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑتا ہے وہاں پر اس کی ایڑیوں کے ساتھ ساتھ اپنے نورانی پل پر بھی رگڑنا شروع کر دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پل پر بھی رگڑنا شروع کر دیے، نبی اسماعیل کی ایڑیاں رگڑی جا رہی ہیں، اللہ اکبر، اللہ پاک نے اپنی قدرت کے ساتھ وہاں سے پانی کا فوارہ نکال دیا،
اللہ اکبر، ماں کی ادائیں بھی اللہ کو پسند آئی، فرما دیا حال کی قیامت تک آئیں گے، وہ یہاں کے چکر لگاتے رہیں گے، اس ماں کی سنت کو زندہ کریں گے، اور ساری دنیا کے اندر اس بیٹے کے، اس معصوم بچے کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی برکت کا باعث بنے گا، شفا کا باعث بنے گا، لوگ ساری دنیا کے لوگ اس سے سیر ہوں گے، سارے لوگ احترام کے ساتھ پیئیں گے، اللہ اس پانی کی برکت سے شفائیں عطا فرمائے گا، وہ پانی زمزم کا پانی۔ اللہ اکبر، حضرت حاجہ جب قریب آئی ہے، آپ نے ریت کی منیریں بنانی شروع کر دی ہے اور کہا زمزم زمزم رک جا رک جا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت حاجہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، پانی کا فرمقدار میں ان کے پاس موجود ہو گیا، زندگی کے آثار اللہ نے نکال دیے، اللہ اکبر۔ یجعل لہ مخرجا، اللہ راستے بنا ہی دیتے ہیں، جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کی بات مانتا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے انسان اللہ کی بات ماننے لگ جائے، اللہ کا فرمانبردار بن جائے، اللہ اکبر اللہ۔ پھر اللہ نے آبادی کروانی تھی، اور آبادی کیسے آبادی کروائی ہے؟ قافلہ دور سے سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ جو ہے چیل کوے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، انہوں نے اندازہ لگا لیا جہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے آثار موجود ہے، اللہ اکبر۔ ایک بندہ بھیجا، انہوں نے اس بندے نے آ کر معائنہ کیا، حیران ہو گیا، ہم یہاں سے ہر سال گزرتے ہیں، کبھی پانی کا نام نشان نہ دیکھا، آج پانی کی پانی نظر آ رہا ہے۔ اس نے قافلے والوں کو بتایا، قافلہ آ گیا، اور انہوں نے آ کر اماں ہاجرہ سے آ کر اجازت لی ہے کہ اماں ہاجرہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک اور جس نے اللہ پر توکل کیا تھا، پانی کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا، آبادی کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا، پورے کا پورا قافلہ وہاں پر آ کر بسنے لگ گیا، اللہ اکبر اللہ۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا معصومیت سے نکل کر، بچپن سے نکل کر لڑکپن کی طرف آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج حکم ہوا، جاؤ نا اب جا کر اپنے بیٹے اسماعیل کی اور اپنی بیوی ہاجرہ کی جا کر خبر لے کر آؤ۔ کئی سالوں کے بعد یہ اللہ نے حکم دیا، جاؤ جاؤ جا کر خبر لے کر آؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چکر لگایا پھر چلے گئے، دوسرا چکر لگایا پھر چلے گئے، جب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے گئے تو رات کو سوئے ہوئے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کی عمر کتنی ہے؟ 8 یا 10 سال عمر ہے، اسماعیل ننھا اسماعیل، جن کی محبت باپ کے دل میں جگہ پکڑ گئی ہے، جو اللہ کو بھی پیارا ہے، باپ کو بھی پیارا ہے، ماں کو بھی پیارا ہے، پورے قبیلے والوں کو پیارا لگتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنا چلنا شروع ہو گئے کہ اللہ اکبر، اپنے پاؤں میں کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رات کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجیے اللہ کے راستے میں۔ اب سوچا نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں کرتا، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، کوئی بہانہ نہیں کیا، کوئی معاملہ ایسا نہ ہوا، امتحان کا امتحان ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آ رہے ہیں۔ لیکن میں نے پہلے ایک بات کہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر، ماتھے پر شکم تک نہیں آیا، اعتراض تک نہیں کیا، جملے نہیں کسے۔ آج کا مسلمان تھوڑی سی تکلیف آ جائے کہنا شروع کر دیتا ہے، یار یہ میرے ہی ساتھ ہونا تھا، یہ معاملہ میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے عظیم مواقف تھے نا، تو اللہ پر یقین اور بھروسہ کامل تھا نا، لیکن جب آج رات کو خواب آیا اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، صبح اٹھے اپنے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سامنے کھڑا کیا، نبی کی اولاد ہے نا، فرمانبردار ہے نا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، رب هب لی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا مجھے عطا کرنا، اللہ نے بھی نیک بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے کے بعد نبی اسماعیل کو سامنے کھڑا کر کے اپنے خواب کا ذکر فرماتے ہیں، قرآن نے اس منظر کو بیان کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا بنیا کا لفظ استعمال کیا، یا بنیا میں سارے باپ کے پیار چھپے ہوئے ہیں، او میرے جگر جگر کے ٹکڑے، میرے سب سے لاڈلے بیٹے، او میرے معصوم بچے، او میرے بیٹے جس سے مجھے بڑا پیار ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے بیٹے، میرے سینے کو ٹھنڈ پہنچانے والے میرے بیٹے،
فی المنامی، اے میرے چھوٹے سے معصوم ننھے بچے، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، پتر تیرا کی خیال ہے، بیٹا تو بتا تیرا کیا خیال ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ معصوم چھوٹا بچہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرما بردار مانگا تھا، سمجھدار مانگا تھا۔ اب اسے جب یہ بات شیئر کی ہے، اپنا خواب اس کے سامنے رکھا ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو جملے فرمائے، اللہ کے قرآن نے ان جملوں کو بھی فٹ نوٹ فرمایا، اور آج تک وہ الفاظ زندہ ہے، قیامت تک جب تک قرآن زندہ وہ الفاظ بھی زندہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سوچے سمجھے بغیر یہ نہیں کہا کہ ابا صاحب کو بتا دوں گا، یہ نہیں کہا کہ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے، یہ نہیں کہا کہ ابھی تو میری کھیلنے کی عمر ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، جیسے آج کی اولاد کہتی ہے بڈھا ہو گیا، اس کو کیا پتا ہے، اس کو سمجھ کوئی نہیں ہے۔ آج کی اولاد جوان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے، جملے کسنا شروع کر دیتی ہے، یہ تو اس کا تو یہی کام ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں ہے۔ آج کا زمانہ بڑا ترقی کر چکا ہے، بتاؤ تو صحیح نہ، وہ بوڑھا باپ جب اپنے جوان بچوں کے ان جملوں کو سنتا ہوگا دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ جس باپ نے اپنے بچوں کو ایسے پالا، اپنی بھوک پیاس کی پرواہ کیے بغیر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہو، پانی کا انتظام کیا ہو، اللہ اکبر، پہننے کا انتظام کیا ہو، کپڑوں کا انتظام کیا، پیسوں کا انتظام کیا، آج وہ جوان ہو گئے، اپنے بل بوتے پر کھڑے ہونے لگ گئے، اب باپ کے سامنے آ کر جملے کستے ہیں، بتاؤ نہ اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہرگز ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے یا ابت فعل، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی، اے میرے وہ ابا جی جو مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ بڑا لاڈ کرتے ہیں، میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اے ابا جی یا ابا تفعل، کر گزریے جو حکم ملا ہے، تفعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو ملا ہے اس حکم کو آپ پورا کر دیجئے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ میرا بچہ پتہ نہیں کیا سوچے گا، میں سوچ نہیں رہا ہوں، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے دیکھ لیا، بس اس آپ کو آپ پورا کر دیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی طرف رخ کر دیا، یہ ہمت تھی نا، اللہ کی طرف رخ کر دیا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پتا تھا آنے والے زمانوں میں بڑے بڑے صابر پیدا ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی دھرتی پر صبر کر کے دکھایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں صبر کی حد پار کی ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ آپ کے سامنے آل رسول ذبح ہوتے رہے، اللہ کے پیغمبر کا نواسا صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے نہیں فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابر، بلکہ جمع کا استعمال کر کے فرما دیا جتنے بھی قیامت تک صبر کرنے والے آئیں گے ان میں آپ مجھے میرا نام بھی ضرور پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو لے کر یہاں سے نہ مکہ سے نکلے، مکہ سے نکل کر مینا کی طرف آ رہے ہیں۔ مکہ سے مینا 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور راستے کے اندر میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، شیطان نے برگلانے کی کوشش کی ہے، شیطان نے اپنا بات چلانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ تیرا پیو کے تو ذبح کر چلے آئے، تینوں پتہ بھی ہے کہ وہ لگ گیا تیرے نام گلے سے چھری چل جائے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ڈرا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے اللہ نے تجھے اس عمر میں بیٹا دیا، اب اس کو ذبح کرنے چلا ہے، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہوں پر، 3 جگہ پر شیطان ملا، تینوں جگہوں پر شیطان کو 7 تنکریاں ماری۔ اللہ نے اس طریقے کو بھی قیامت تک کے لیے حاجیوں کے لیے عمل بنا دیا۔ حج کرنے والا جب حج کرے گا نا، وہ 3 نشانات آج تک موجود ہے جہاں پر شیطان ملا تھا۔ اللہ اکبر، ہر حاجی 7 تنکریاں
آنکھ کو مارتا گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کے پاس آ گئے, ذبح کرنے والی جگہ کے پاس آ گئے. یہاں پر آ کر اب بیٹا اپنے باپ کو صلاح دیتا ہے, مشورہ دیتا ہے, کہتا ہے باجی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, کمزور ہو گئے ہیں, بوڑھے ہیں, کمزور ہیں, تو آپ کا جو ہاتھ ہے کہیں ڈگمگا نہ جائے. مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں گے, چھری کو خوب تیز کر لیں, میری اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں, آپ کی آنکھیں جب میرے چہرے سے ٹکرائیں گی تو پھر محبت بیچ میں آر بنے گی. یہ باپ کی آنکھیں نا بیٹے کے چہرے پر پڑیں گی. ابا جی آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں, اور مجھے نا میرا چہرہ زمین آسمان کی طرف نہیں کرنا, ایسے نہیں لٹانا, میرا چہرہ زمین کی طرف کرے, مجھے الٹا لٹائے, میری پشت آسمان کی طرف ہو, سینہ زمین کے ساتھ ٹچ ہو, میرے بال پکڑیے اور یوں کر کے میرا چہرہ اٹھائیے, بال پکڑ کے ایسے اٹھائیے, اور پھر چھری رکھ کر ایسے دبا کیجیے کہ میرے آپ کا چہرہ میرے چہرے سے نہ مل سکے. اس انداز میں آپ دبا کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا. گویا کہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں, زمین و آسمان بھی دیکھ رہے ہیں, ہماری فضائیں بھی تک رہی ہے. آج باپ بیٹا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے چلے گئے, کیا بنے گا, کیسا منظر ہوگا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا, آپ کو الٹا لٹا دیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو خوب تیز کر دیا. اب آپ نے نا بالوں سے پکڑ کر اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کو اٹھایا اور گلے پر چھری رکھ دی ہے. چھری رکھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے آسمان کی طرف دیکھا, یعنی اللہ کی طرف دیکھ کر فرمایا, اے اللہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا؟ ہاں یہ معصوم تھا, یہ چھوٹا تھا, اس عمر میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا تھا. اے اللہ یہ بات حقیقت ہے, ضرور ایسی ہی ہے, لیکن اتنی بھی محبت نہیں کہ تیری محبت پہ غالب آ جائے. تیری محبت پھر بھی غالب ہے, کسی اور کی محبت اس دل میں نہیں آ سکتی. اے اللہ اگر آپ کا حکم یہی ہے کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دے, اللہ اکبر. ابراہیم اس کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اللہ اکبر. لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے جب آسمان کے فرشتوں کو یہ منظر دکھایا نا, تو آسمان کے فرشتے چیخے مار مار کر رونے لگ گئے. تاریخ میں 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے روئے گئے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے, اس وقت آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچی ہے, چیخوں کے ساتھ رونا شروع ہو گئے. اور 6000 سال کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین لے کر طائف کی سرزمین پر تشریف لے گئے. وہاں کے 3 سرداروں نے آپ کے ساتھ جو رویہ کیا, اور اس کے بعد شام کی لڑکوں نے پیچھے سے جو پتھر مارے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دشمن کے باغ میں پناہ لی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے فرشتے بھی آئے. اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صرف ارادہ فرمائیں, ارادہ, آپ کے ارادہ فرمانے کی وجہ سے ہم ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے, پہاڑوں کو ملا کر سرما بنا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. یہ منظر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا طائف والوں نے, اللہ اکبر. اللہ کے فرشتے, آسمان کے فرشتے چیخے مار مار کر رو رہے تھے. اور ایک یہ منظر ہے باپ بیٹے کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گلے پر چھری رکھ کر زور سے چلا رہے ہیں. ذبح ہونے والا بھی نبی ہے, ذبح کرنے والا بھی نبی ہے, 2 نبی ہیں, لیکن دونوں کے پاس اختیار نہیں. اسماعیل علیہ السلام بھی چاہتے ہیں میں ذبح ہو جاؤں, ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتے ہیں کہ میں ذبح کر دوں. چھری چلتی نہیں ہے, چلا بھی رہی ہے, تیز بھی ہے, چل نہیں رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کر کے چھری کو جھٹکا ہے, جس پتھر پر لگی ہے نشان پڑ گئے, بلکہ 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر. غصے میں آ کر پوچھنے لگے, چھری تجھے کیا ہو گیا ہے, چلتی کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. لکھا ہوا ہے اللہ نے چھری کو زبان عطا فرمائی اور فرمایا, چھری کہنے لگی ہے, اے ابراہیم تو اللہ کا خلیل ہے, وہ رب جلیل ہے, تو کہتا ہے کہ چل جا, اللہ کہتا ہے کہ نہ چل, تو بھی اس کا حکم مانتا ہے, میں بھی اس کا حکم مانتا
मानती हो, बता मैं तेरा हुक्म मानूं या रब जलील का हुक्म मानूं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इधर से अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को दुम्बा देकर जन्नत का जानवर देकर भेज दिया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर इसको ज़बह कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। जब देखा ना दोनों हजरात जो है ना ये दोनों इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह का कुरान कहता है क़द सद्दक़ता रुया, ऐ इब्राहिम तूने तो अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, तूने तो बेटे को ज़बह करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन तेरे बेटे की जगह पर मैंने इसको जानवर को ज़बह करवा दिया है, दूल्हे को ज़बह करवा दिया है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। इब्राहिम ज़बह तो जानवर हुआ है, लेकिन तुझे बेटे को ज़बह करने का सवाब अता कर दिया गया है। ज़बह तो जानवर हुआ है, लेकिन बेटा ज़बह करने का तुझे सवाब दे दिया। ये थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इम्तिहानात से भरी जिंदगी। तो इसलिए जब सहाबाए किराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उज़हिया क्या है, कुर्बानी क्या है, तो आपने फरमाया हुवा सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत है उसके साथ सबसे ज्यादा निस्बत शरीयत मुहम्मदी की है। यहूदियों ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे, ईसाइयों ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना तो यहूदी थे ना ईसाई थे, लेकिन वो सीधे साधे फरमाबरदार मुसलमान थे। तो सबसे ज्यादा उनकी मिल्लत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है इसकी निस्बत है। तो इसलिए काफी अहकाम जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस उम्मत में जारी रखे गए। उनमें से एक हुक्म कुर्बानी का है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ से हमें तोहफा मिला। और देखें असल कुर्बानी के पीछे मानना है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बेटे को ज़बह करना दिखाया तो आपने माना, हील और हिज्जत नहीं किया, बहाने नहीं किए, आपने माना और उस पर अमल दरामद के लिए आपने सारे वसाइल इकट्ठे किए। आप लेकर लकोट सहरा में जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर भी चले गए, ज़बह करने के लिए भी तैयार, छुरी भी चलाई, लेकिन अल्लाह जो चाहते हैं वो करते हैं। इंसान का काम है अल्लाह का मान, अल्लाह की बात मानना। तो अल्लाह ताला जो उसको जो मंजूर हो, हाजिर इंसान लगाता है मस्जिद में, 5 वक्त अज़ान होती है, अब उसको जो मंजूर है, हाजिरी तो है ना इसकी। अब जो नहीं आने वाले लोग कहते हैं कपड़े खराब हैं, तरतीब नहीं बनती, काम बड़े हैं, वक्त नहीं निकलता, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जब अल्लाह की अदालत में खड़े हो तो फिर क्या जवाब? इसलिए तरतीब बनानी पड़ेगी। इसलिए अपने कामों की आगे पीछे तरतीब करके अल्लाह के हुजूर हाजिरी देनी पड़ेगी। तो असल बात यह है कि कुर्बानी का जो असल मकसद है वो अल्लाह की बात को मानना, सबसे बड़ी बात यह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी के मुताबिक बहुत सारी फजीलतें बयान फरमाई हैं। कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग मुकीम साहिब निसाब पर वाजिब है। और ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत इस तरह बयान फरमाई। सहाबाए कराम पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हियल गुज़ाकी, ये क्या है कुर्बानी? तो आपने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबाए कराम ने पूछा कि आलू माल नफिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें हमारे लिए क्या है, यानी इसकी फजीलत क्या है, हम इसे करते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए इसमें क्या फजीलत है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर की खाल के ऊपर जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह तुम्हें एक नेकी अता फरमाए। और फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो दुर्गा होता है भेड़, उसकी तो बाल की तरह रुई होती है, सूफ उसको कहते हैं, या रसूल उसमें क्या है? फरमाया उसमें भी जितने बाल हैं वो रेशेनुमा बाल हैं, हर एक के बदले में अल्लाह तुम्हें नेकी अता फरमाए। कुर्बानी का जानवर इंसान को चाहिए कि वो ऐसा खरीदे कि जो उसे भी पसंद हो, जान छुड़ाने के लिए नहीं, जो उसे भी पसंद हो, उसके दिल को लगता हो। सबसे बेहतरीन कुर्बानी है जो बंदा खुश होकर कुर्बानी करता है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हदीस से फरमाते हैं कि जिस बंदे ने जो जानवर कुर्बान किया उसे पता है कि मुझे बड़ा मालूम है जानवर, और फिर उसने ज़बह किया, फरमाया
اس جانور کے ذبح ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یعنی اس کو تکلیف ہوئی ہے نا جب وہ ذبح ہوا اس کے گلے میں چھری محبوب چیز جاری ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں جس سے تم محبت کرتے ہو. مما تحبون، تو جو چیز زیادہ پیاری لگے اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. یہاں تو معاملہ ہمارے جو آج معاشرے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے جو چیز ہماری نظر میں لگی ہو دے جاؤ مدرسے چھٹاؤ. یعنی جو چیز ہماری نظر کہتی ہے نا یہ عیب دار ہے، اسے ہم ٹھکانے لگواتے ہیں، ادھر بھیج دو ادھر بھیج دو. یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ فرما جانور کی جو فضیلت ہے وہ اس دبلے پتلے جانور کی تو نہیں ہے جو لوگ جو ہے بس صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی صرف اس لیے کہ زیادہ پیسے کا خرچ ہو جائے. میرے محترم بھائی دوستو، یہ سال میں ایک دفعہ موقع آتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم موجود ہے. ہر روز ریٹ بدلتے رہتے ہیں. 1 تولہ چاندی کا ریٹ کیا ہے وہ آپ پتہ کر سکتے ہیں. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مالیت موجود ہے. سونا چاندی مال تجارت، یہ دھیان سے سن لیجیے، سونا چاندی مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ایسا سامان جس کی ضرورت سال میں بڑھیا سے پڑا ہوا ہے. کرایہ پر دیا گیا گھر یہ بھی ضرورت سے زائد ہے. آپ نے کرایہ بھی کرا ہوا ہے، گاڑی کرایہ پر لے کر دی ہوئی ہے، گاڑی آپ کی ضرورت سے زائد ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. تو دکان جو آپ نے کرایہ پہ لی ہوئی ہے وہ ضرورت سے زائد ہے. تو آپ اپنے زندگی پر جو ہے نظر ڈال سکتے ہیں جو چیزیں ضرورت سے زائد ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا. اب یہ صاحب نصاب بن گیا، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، صاحب نصاب ہے، اب یہ اللہ کے راستے میں جانور قربان کرے. تو جانور جو ہے وہ ایسا لے جو عیب دار نہ ہو، کان کٹا نہ ہوا ہو، سینگ بالکل جڑ سے نہ ٹوٹا ہوا ہو، لگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، عیب دار نہ ہو. تو علماء کرام نے گنجائش نہ رکھی ہے اگر سینگ ہے تو اس کا 1 دہائی دیکھا جائے گا، یعنی 2 دہائی باقی ہے اور 1 اس کا جو ہے خراب ہے تو چل جائے گا اس سے کم میں. اسی طرح کان ہے اس کا بھی 3 حصے میں تقسیم کر کے اس کو دیکھا جائے گا. کانا ہے اس میں بھی یہی دیکھا جائے گا. دودھ کٹی ہوئی ہے اس میں بھی دیکھا جائے گا. اور اگر وہ لگڑا ہے تو دیکھا جائے گا وہ چلتا ہے نہ جب کیا وہ چوتھی ٹانگ پر اپنا وزن ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا. اگر نہیں ڈالتا تو پھر اس کی قربانی نہیں ہے. اور اگر وہ ڈالتا ہے لیکن برائے نام ٹچ کرتا ہے اٹھا لیتا ہے پھر بھی قربانی نہیں. ہاں وزن ڈالتا ہے اور وزن ڈال کر آگے قدم اٹھاتا ہے تو پھر یہ چل جائے گا. اور ایسا جانور جو اتنا دبلا پتلا ہے کہ ہڈیوں سے پودا ہی ختم ہو گیا، ہڈیوں میں ڈھانچہ نظر آتا ہے اور اسے جب لے کر جائے تو قربان داتا چلتا بھی نہ ہو، دھکے لگا کر لے کر جا رہے ہیں، یعنی اس میں اتنی کمزوری ہے تو وہ بھی قربانی کے لیے درست نہیں ہے. اسی طرح میرے محترم بھائی دوستوں، خارش جانور خارش زدہ ہے اور اس خارش کا اثر اس کے گوشت میں پہنچ چکا ہے. اگر گوشت کا اثر نہیں پہنچا تو چل جائے گا، لیکن اگر اس کا اثر گوشت میں پہنچ گیا تو عیب دار ہے، لہٰذا اس کی قربانی نہیں. تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم معلومات رکھیں تاکہ ہماری قربانی جو ہے اس کا پورا اللہ کا عطا فرمائے. فرمایا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرتا ہے تو کوشش کی جائے کہ جب جانور ذبح ہونے لگا ہے تو حصے دار موقع پر موجود ہو. حصے دار موقع جو درد اس وقت ہوگا نا اس کے گلے پر چھری چل رہی ہے اور یہاں ٹھیس پہنچتی ہے، یہاں ایک سٹ لگتی ہے، یہاں ایک چوٹ پہنچتی ہے، پتہ چلتا ہے یا ذبح کر رہے ہیں. تو میرے محترم حکم یہ دیا کہ قریب معاملہ ہو، پتہ ہو کہ میرے سامنے اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا تو اس سے اجازت لے لی جائے کہ بھئی ہم ذبح کرنے لگے ہیں، موقع پر پہنچ سکتے ہو تو ضرور پہنچو، نہیں پہنچ سکتے تو آپ کی طرف سے آپ اجازت لیتے ہیں، ہم اسے ذبح کرتے ہیں تو اس کی طرف سے اجازت ہو جائے. تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، پھر حصے دار جتنے بھی ہیں اپنی کمائی کی طرف دیکھیں، کہیں سود کی کمائی تو نہیں ہے، کہیں رشوت کی کمائی تو نہیں ہے، حرام کی کمائی تو نہیں ہے، ناجائز کمائی تو نہیں ہے، ناجائز طریقے سے کمائی تو نہیں ہے. اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو وہ حصہ دار باقی 6 حصے داروں کا بھی حصہ خراب کر دے گا، ان کی قربانی بھی خراب کر دے گا. لہذا حصے دار ایسے
बीच में डाले जाएं, हिस्से वाले जो हैं जिनकी कमाई के बारे में पता हो कि यकीनन इनकी कमाई हलाल की है, वरना दूसरों की कुर्बानी की खराब। और इसी तरह एक नीयत सबसे पहली चीज़ है कि कुर्बानी में इंसान गोश्त की नीयत मत करे कि मैंने तो गोश्त खाना है, भाई गोश्त आप नहीं खाना है। पहली उम्मतों में जो था कुर्बानी का तरीका, उसमें ये था कि कुर्बानी खुले मैदान में जो है रख दी जाती थी, वो जानवर को दबा करके खुले मैदान में रख दिया। इस कर्तबा कुर्बानन फतुक़ब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, दोनों ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश की। एक ने अपने गले में से पैसे रख दिए, दूसरे ने जानवर कुर्बान करके खुले मैदान में पहाड़ की चोटी पर रख दिया। अब एक की कुर्बानी यूं कबूल हुई कि आग आई आसमान से और उसकी कुर्बानी को चक्कर ले गई, और दूसरे की कबूल ना हुई। उस वक्त का तरीकाकार यही था, जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसे आग चक्कर ले जाती थी, और जिसकी कबूल नहीं होती थी वो जमीन पर पड़ी रह जाती थी। लेकिन कुर्बानी करने वाला उसे खा नहीं सकता था। लेकिन इस उम्मत पर अल्लाह ने कितना अपना फजल फरमाया कि कुर्बानी भी कर रहा है, गोश्त भी नसीब हो रहा है। कुर्बानी भी करता है कि अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया, उसके बाद गोश्त भी से, तो इससे नीयत ये हो कि मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ। अब गोश्त तो भाई आप ही का है, जिसने हिस्सा डाला है, जिसने जो है बकरे का इंतजाम किया, ऊँट का किया, या दुम्बे का किया, भेड़ का किया, कट्टे का किया, गाय का किया, बैल का किया, उसी का ही गोश्त होगा। लेकिन फरमाया कि मुस्तहसन अमल ये है, कुर्बानी करने के बाद उस गोश्त के 3 हिस्से कर लिए जाए। एक हिस्सा अपने पास रखे, एक हिस्सा रिश्तेदारों में पहुंचा दे, एक हिस्सा जो है वो अपने इलाके में, माशरे में देखे। कुछ ऐसे लोग भी होंगे, हर माशरे में होते हैं, हर माशरे में ऐसे घर होते हैं जिनका चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है, जिनका 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से चलता है। तो लिहाजा उनका ख्याल करते हुए वो जो तीसरा हिस्सा है ना गोश्त का, उसे उन तक पहुँचाए, ताकि उस दिन वो भी शामिल हो जाए। ये जो दिन होता है ना 10 जिलहज, यानी कुर्बानी का दिन जो होता है, ये अल्लाह की तरफ से मेहमानी का दिन है, तो आप उसमें उनको भी शामिल करें जो हमारे भाई हैं। अच्छा, बाज़ हज़रात में मसला पूछते हैं कि क्या कुर्बानी का गोश्त काफिरों को देना जायज़ है? बिल्कुल दे सकते हैं। कुर्बानी का गोश्त आप काफिरों को, ईसाइयों को दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने माशरे में देखें कि बहुत सारे मुसलमान इतने मुस्तहिक हैं कि उन तक भी 2-4 रोटियाँ पहुँच जाए, तो हो सकता है कि हमारा जो मामला यही पूरा हो जाता है। लेकिन मसले की रूप से देखा जाए तो उन तक वो दे सकते हैं। अगर तुम्हारा किसी के साथ इतना क्लोज ताल्लुक है, आप उसे जानते हैं, घर तक उसे जानते हैं, उसके हालात से वाकिफ हैं, तो आप खामोश के साथ छोड़ किए बगैर उन तक पहुँचा दे। यार चलो इंसानियत के